اب آ گئی وہ صورت جو قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے، سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی کے دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر سوائے سے ایک صورت کی کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ہمارا جو منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا، اس کا نقطہ آغاز یہ صورت ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، ایک نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لائیں، جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں، ان کا شعور حاصل کریں، ان کی تصدیق کریں۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں۔ وعملوا الصالحات، پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہوں، اس کی دعوت دیں، اس کو پھیلائیں، وصیت کریں، جو بھی حق ہے، جو بھی صحیح بات ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تواصوا بالحق۔ اور پھر یہ کہ جب یہ کام آپ کریں گے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ریزنٹمنٹس ہوں گی، لوگ ناراض ہوں گے۔ آپ کیوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں، یہ غلط کام ہے؟ بچوں سے بھی کہہ کر دیکھیے کہ گلی میں مت کھیلو، تم کرکٹ کھیل رہے ہو، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں، تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی۔ آپ اس پر کام کرتے رہیں، جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، پھر جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلو۔ پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو، تھڑ دلا نہ ہو، کہ اس قدم سے واپس آ جائے، اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ جو اس راستے پر نہیں چلتے ان کا کردار کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے۔ یہ سورۃ ھمزہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ھمزۃ لمزہ، انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل نہیں اگر ہوتا، کوئی اعلیٰ نصب و لین و نش نہیں ہے، تو وہ پستی کی طرف، پھر اس کی دلچسپی کیا ہوگی؟ کوئی چغلیاں کھاتا پھر رہا ہے، کسی کو تانے دے رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، پھر اس کی شخصیت کے اندر یہ پستی آ جائے گی۔ وہی جس پستی کو دیکھ کر ایک حساس انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ انسان میں خیر کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو گویا کہ گندگی کی ایک پوٹ ہے۔ کسی سے پوچھ لیجئے، کوئی کہے گا سیکس، اور سیکس اتنا کہ باپ اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سیکس ہے، ماں اگر بیٹے کے جسم پر کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرے تو وہ بھی سیکس ہے، یہاں تک پہنچا گیا۔ تو یہ کہ انسان کے اندر کوئی اعلیٰ جذبہ، کوئی اعلیٰ فکر ہے ہی نہیں، کسی کوئی بتایا نہیں۔ انسان تو میرا حیوان ہے، گندگی کی پوٹ ہے۔ کوئی شخص جو ہے بڑا اونچا واز کہہ رہا ہے اور کوئی زیر لب مسکرا رہا ہوگا کہ یہ واز جو فرما رہے ہیں اپنا روب گاٹھنا چاہ رہے ہیں، کوئی ان کی اور کوئی غرض ہوگی، کوئی شاید کوئی نذرانہ ملنا ہو انہیں جس کے لیے واز فرما رہے ہیں۔ واز تو بڑا عمدہ ہے، لیکن انسان جانتا ہے کہ بڑے گھٹیا انسان کے بالعموم جو موٹیوز ہیں انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں، جس سے کہ انسان کی یعنی فطرت سے انسان جو ہے مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ اسی لیے وہ چار قسمیں کھائیں تھیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا محمد انسان نہیں تھے؟ کیا موسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ انسان نہیں تھے؟ کیا نوح انسان نہیں تھے؟ انسانی عظمت کے اوپر اتنی بڑی بڑی گواہیاں موجود ہیں، لیکن جب پستی پر آتا ہے تو واقع ہے کہ اس سے پست کوئی نہیں۔ پھر اسفل سافلین، جتنا کینہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے اونٹ کے اندر نہیں ہے، جتنی شہوت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے سور میں نہیں ہے اتنی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، نقالی جتنی انسان کرتا ہے اتنا آپ کسی بندر میں نہیں دیکھیں گے نقالی کرتے ہوئے، اور جتنا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر خونخواری پیدا ہو جاتی ہے، بھیڑیوں کو مار دے جاتا ہے انسان۔ جو کچھ ہوتا ہے جب نیشنلزم کا بھوت سوار ہوتا ہے سر پر، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر بلموں میں اور نیزوں کے اندر کون پروتے رہے؟ انسان پروتے رہے۔ سن 47 میں پروئے گئے کہ نہیں؟
وہ انسان تھے، بھیڑیے سے زیادہ، کوئی بھیڑیا ایسا کام نہیں کرے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب چنتا رہتا ہے لوگوں کے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس کی ساری سعی و جہد اسی میں رہی، مال کمایا اور اسے گنتا رہا، اب میرے ایسٹس اتنے ہو گئے، آج کی بیلنس شیٹ اس سال کی جو ہے اس میں یہ اضافے ہو گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کچھ گمان یہ کرتا ہے شاید کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ ظاہر بات ہے آدمی جانتا ہے مجھے مرنا ہے، لیکن اسی مال کو صرف کر کے وہ کوئی ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ جس سے اس کا نام زندہ رہے۔ پیرامڈز کیوں بنائے گئے؟ calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids، یہ اہرام مصر اتنے اونچے اونچے، ہزار انسان اس پہ لگے رہے ہوں گے تب یہ بنے ہوں گے، کتنی بڑی بڑی چٹانیں، کتنے لوگ ان کے نیچے دب کر مرے ہوں گے۔ Pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time۔ تو مال سے انسان نے اپنے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جھونک دیا جائے گا حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے سلگائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کے اوپر بھڑکے گی۔ اب یہ آگ کون سی ہوگی؟ ایک تو ہمارے زمانے میں ایک صاحب تھے، اگرچہ وہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے، انگریزوں کی فوج میں رہے تھے تو کچھ انہوں نے چیزیں پڑھی تھیں، وہ اس حطمہ کو ایٹم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایٹم کا جو بھی ہوتی ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس سے جو پھیلتی ہے اس کی، چاہے وہ براہ راست آگ نہیں ہوتی، وہ اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ یقیناً جو ہے کہ جو چیر کے انسان کے وجود کو چلا جاتا ہے اندر۔ یہ چیزیں ہیں، کون کون سی آگیں ہیں آپ سمجھیے۔ ایک آگ تو وہ ہے لکڑی سے ہم نے جلائی ہے، وہ جلاتی ہے تو اس کو جلاتی ہے۔ ایک آگ وہ ہے جو انفرا ریڈ ریز ہے، الٹرا وائلٹ ریز ہے، یا کوئی اور ریز ہے، یہ کھال کو کچھ نہیں کہتی، اندر جا کے جس آپ جسم کے جس حصے کو چاہتے ہیں اسے حرارت پہنچاتی ہے۔ وہ آگ جو ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں پر جا کر وہ روشن ہوگی۔ انہا علیہم موصدہ، پھر وہ ان پر بند کر دی جائے گی تاکہ ساری حرارت انہی کے اوپر رہے۔ فی عمد ممددہ، بڑے اونچے اونچے لمبے ستونوں میں۔ اب جو 10 صورتیں رہ گئی ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق سیرت النبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے عرب کا وہ جو ماحول اس وقت کا تھا جس میں اپنے حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس کے کچھ واقعات کی طرف، اور ان کا جو معاشی اس وقت کا معاملہ تھا خاص طور پر قریش کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی ہے عام الفیل میں، جس سال کہ آیا تھا ابرہہ یمن سے فوج لے کر، اور وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک لمبا تاریخی پس منظر ہے، عیسائی تھا وہ، اس نے کلیسا بنایا تھا، وہ چاہتا تھا جیسے لوگ جو ہے آتے ہیں بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے ہجوم ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں کلیسا میں آئیں۔ وہاں کوئی آیا نہیں، بلکہ کوئی عرب نے جا کر شرارت بھی کی، وہیں جا کر وہ رفع حاجت کرایا اندر۔ اس پر جو غصہ اسے چڑھا، اس نے کہا کہ اب ان کا جو ہے یہ بیت اللہ میں ڈھاؤں گا۔ وہ فوج لے کر آیا ہے جس میں ہاتھی بھی تھے، اسی لیے وہ اصحاب الفیل کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی معجزانہ طریق پر۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے ہیں جو سمندر کی طرف سے غول کے غول آئے، اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ کنکر جب وہ اوپر سے آ رہا ہے تو وہ گولی کا کام کرتا ہے، اس کی جو ویلوسٹی ہے اور مومنٹم جو بنتا ہے اس کا اوپر سے گرنے کی وجہ سے، تو اس نے گولیوں کا کام کیا اور پوری فوج جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو اور جو داؤ انہوں نے لگایا تھا بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے جانوروں کے، پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو رمی کرتے تھے۔ یہ رمی کی یادگار در حقیقت اسی کی ہے جو حج میں جا کے کی جاتی، ترمیہم، رمی، وہ ان کو مارتے تھے بحجارۃ من سجیل، کنکریاں، وہی کنکریاں، سنگ گل، یہ معرب ہے فارسی سے، وہ چھوٹی کنکریاں جو ریت کی بنی ہوتی ہیں۔ کہیں اگر صحرا میں ہلکی سی بارش ہو جائے تو ایک ایک قطرے کے ساتھ تھوڑی سی جو اس کا ریت مل جائے گی، پھر اس پر دھوپ پڑی اور وہ پک گئے، وہ کنکریاں کہلاتی ہیں سنگ گل، مٹی کا بنا ہوا پتھر۔
وہ کنکریاں ہیں کہ جو ماری گئی ہیں، فجعلہم کعصف معقول، پھر انہوں نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا ہو، جانوروں کے آگے آپ نے چارہ ڈالا، وہ کھا لیا، پھر کو جو کچھ پڑا رہ جاتا ہے ادھر ادھر، اس طرح کا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور یہ سن ہے جس میں کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 50 دن بعد، اور بعض کا کہنا یہ کہ نہیں، عین اسی دن ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا سیرت النبی کے، گویا کہ آپ کے عین ولادت سے گویا کہ جو متصل ہے۔ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کو مانوس رکھنے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، رحلۃ الشتاء والصیف، سفر کی، سردیوں میں بھی اور گرمی میں بھی۔ اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ میں قریش کو مونوپولی حاصل ہو گئی تھی۔ پہلے یہ ٹریڈ قوم سبا کے ہاتھ میں تھی، جبکہ عروج کا دور تھا یمن کا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہندوستان سے اور جاوا اور ملایا اور سماٹرا، بورنیو اور چین سے سارا جو سامان تجارت آتا تھا وہ یمن کے ساحل پر، کیونکہ نہر سویس تو تھی نہیں۔ اب ایک طرف وہ ہے فار ایسٹ، ایک طرف ہے یورپ، اور یورپ کو اور فار ایسٹ کو ملانے والے کوئی آبنائے نہیں ہے، پانی۔ اور وہ راستہ جو ہے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہ تو 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، گویا کہ حضور کی بعثت کے بعد 800 برس بعد۔ اس وقت کیا شکل تھی کہ سارا یورپ کا سامان تجارت آیا تھا فلسطین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر، اور یہاں سے سارا مال آ کر اترتا تھا یہ یمن کے ساحل پر۔ تو کچھ عرصے پہلے تک، تو کوئی 150-200 برس پہلے تک حضور سے یہ ساری تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی۔ یمنی قافلے لے کر چلتے تھے، یہاں سے اس مال کو لے گئے وہ وہاں تک، شام تک، پھر وہاں سے مال لے آئے، اور یہ ایک طرح سے گویا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جو ٹریڈ تھی اس میں انہیں کی پوزیشن حاصل تھی۔ پھر جب سیل العرم آیا ہے، ان پر سیلاب آیا ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو پھر یہی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے یہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور ان کو خاص طور پر پروٹیکشن یہ حاصل تھی کہ چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہاں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے، گویا کہ سب کے خدا ہاسٹیج تھے ان کے پاس، لہذا ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کا قافلہ بچ کے جا نہیں سکتا، اس قافلے کو لوٹتے تھے بدو، اور اس کو یہ ہے کوئی حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قریش کا قافلہ بدو دور رہتے تھے کہ یہ تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا یہ ہمارا بت اٹھا کے پھینک دیں گے باہر وہ خانہ کعبہ سے۔ اس لیے انہیں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ پوزیشن حاصل ہوئی کہ انہیں تونگری اور دولت مندی حاصل ہو گئی، اور پھر یہ ایسا کرتے تھے، سردیوں کے زمانے میں یہ اپنا چکر لگاتے تھے یمن کا، اور گرمیوں کے زمانے میں جاتے تھے شام کی طرف، فلسطین کی طرف، چونکہ وہ گرم علاقہ ہے تو وہ سردیوں میں، اور یہ چونکہ زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا وہ گرمیوں میں۔ لإلاف قریش، اس واسطے کے مانوس رکھا قریش کو، الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دلوں میں وہ الاف سے مراد کیا ہے کہ سفر جو ہے ان کا جاڑے کا اور گرمی کا، اس سے ان کو گویا کہ مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں بندگی کرنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی۔ انہوں نے یہاں لا کے 360 بت رکھ دیے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو اس گھر کا اصل مالک ہے، جس کی توحید کے لیے یہ مرکز بنایا تھا ابراہیم نے، ان کے جد امجد نے، اور کہا تھا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیری نماز قائم کرنے کے لیے میں نے یہ گھر بنایا ہے، تو اس کو انہوں نے جو ہے اس کو بت قدہ بنا دیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو کرنا یہ چاہیے تھا الذی اطعمہم من جوع، جس نے کہ انہیں طعام پہنچایا اور بھوک سے نجات دی، انہیں غذا دی، انہیں دولت دی، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دے دیا ہے خوف سے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کسی حملے کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوتا۔ عرب میں جو بھی اخلاقی اب معاملہ ہو چکا تھا اس وقت جب کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے، اس کا نقشہ اب آ رہا ہے سورۃ الماعون میں۔ یعنی یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ سرے سے ان کے ہاں کوئی ویلیوز رہی نہ ہوں، لیکن یہ کہ تلپٹ ہو جاتی ہیں ویلیوز، اور یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت نہیں رہتی، صرف ان کی رسم رہ جاتی ہے۔ جیسے آج ہمارا حال ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو ان کے ہاں بھی یہ آ چکا تھا کہ اب وہ چونکہ جزا و سزا کے تصور سے محروم ہو چکے تھے، لہذا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے؟ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں، ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔
اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں، اور ہلاک کرنے والی شے گردش افلاک کے سوا اور کوئی نہیں، ہم کوئی خدا کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگ بھی تھے ان میں۔ ظاہر بات ہے کہ اس شخص کا کردار کیسا ہو جائے گا جو جزا و سزا کا منکر ہے؟ وہ تو یہی ہوگا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں است۔ جب کوئی اور زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں، یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ڈالو، جو چیز حاصل کر سکتے ہو کر لو، کیوں جھجک رہے ہو کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے اور یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے؟ پھر تو طریقہ یہی ہوگا۔ تو وہ کردار کیا بنتا ہے اگر جزا و سزا کا انکاری ہوگا انسان، تو کردار کیا بنے گا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کیوں کھلائے یتیم کو؟ کون سا فائدہ ہے اسے اس سے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور کسی مسکین کو کھانا کھلانا خود تو درکنار، کسی اور کو بھی اس کے لیے کوئی تلقین کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اندیشہ یہ ہے کہ میں اسے تلقین کروں گا تو پلٹ کر مجھ سے نہ کہے کہ تم کیوں نہیں کھلاتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کے ہاں نماز تو ہے، نماز کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔ وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لیکن وہ نماز سمجھتے تھے اسے۔ وہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور اس میں سب سے اونچا طواف سمجھتے تھے اس کو کہ مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کیا جائے۔ یہ سارے تکلفات ختم کر کے، اور بالکل جیسے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اللہ کے گھر میں آئیں تو اسی طریقے سے آئیں جیسا کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا۔ اب ان کے یہ تصورات تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس کی روح ختم ہو چکی ہے، شکلیں بھی بدل دی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے اس امت میں شکل نہیں بدلی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کا فضل ہے، اس طرح کی بدعات وہاں ہمارے ہاں نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ روح جو ہے، روح نماز، حضور قلب، آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر جو کہہ رہا ہو اس کو سمجھ رہا ہو، اور خلوص و اخلاص سے کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس پر عمل کرتا ہو، وہ کہاں کتنے ہیں؟ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، تاکہ اس سے کچھ شہرت ملے، بڑا بہت سخی آدمی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن ان کی شخصیت کے اندر پستی کا عالم یہاں تک آ گیا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے تانگے نہیں دیتے۔ عرب میں بھی رواج تھا بھئی کہیں سے کسی کے چولہے میں سے کوئی انگاری لے آؤ تاکہ ہم آگ روشن کر لیں، نمک ہے کسی سے مطلوب ہے تو اس کا کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، نمک دے دیا جاتا تھا۔ لیکن وہ لوگ ان چیزوں میں بھی آ کر شقی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر، اس پس منظر میں محمد الرسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ تین صورتیں جو ہیں اس نے پس منظر رکھا، ایک نے تاریخی، ایک نے ان کا معاشی اور اقتصادی، ایک نے ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت۔ سورۃ الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے، ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ، اس کا بڑا چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق، لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو، اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی، تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس حد کو پہنچ گئی تھی، اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا، یہ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور محتاط کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں وانحر ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا، تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا، کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ جو ہے سورۃ الکافرون، یہ گویا کہ ایک اعلان ہوتا ہے آخری کسی نبی کی طرف سے کہ جب کہ وہ اپنی دعوت پیش کر چکا ہو، اتمام حجت کر چکا ہو، ہر طرح سے بات واضح ہو چکی ہو اور قوم اس کی نہ مان رہی ہو، تو پھر وہ اعلان برات کرتا ہے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے نبی، اے کافروں۔ یہ انداز کبھی بھی داعیانہ نہیں ہوتا، داعی کا انداز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے خدا کے بندو، یا ایھا الکافر، یہ ہے گویا کہ اعلان برات اس وقت جب کہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، تم نے جو تھا اپنے لیے چن لیا، اب تمہیں مبارک ہو، میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں۔ تو گویا کہ اب تمہارے درمیان ڈائلاگ بھی ختم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز پوجنے والا نہیں اس کو جنہیں تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم پوجنے والے اس کو جسے میں پوجتا ہوں۔ اس میں نفی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجتے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن اللہ کا پوجنا اگر کسی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بالکل۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، کوئی تمہارا اپنا تصور کا اللہ ہوگا کہ خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوج رہے ہو، میں جسے پوج رہا ہوں اسے تم نہیں پوج رہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ہمیشہ آئندہ بھی کبھی بھی پوجنے والا ہوں اس کا جس کی بندگی تم کر رہے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم پوجنے والے ہو اس کی جس کو میں پوج رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، اب میرے اور تمہارے راستے علیحدہ ہو گئے، تمہارے لیے تمہارا دین، جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے، تمہیں مبارک ہو، میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، میری ذاتی رائے یہ کہ یہ بھی مکی ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح۔ میں اس صورت کو جوڑتا ہوں سورۃ الانشراح ہی کے اس آخری حصے سے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وہ تو مدنی تو نہیں ہے، وہ تو مکی صورت ہے، بڑے ابتدائی زمانے کی۔ یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر اس وقت آپ ہمہ وقت ہمہ تن اپنے رب کے استغفار اور تحمید میں لگ جائیے گا۔ ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں، ابھی تو یہ رسالت کے فرائض، آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں، جو سخت مراحل آنے ہیں، ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مصاحف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ بالکل یوں سمجھیے کہ طے شدہ چیزیں ہیں، حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے، لیکن یہ کہ بعض جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ میں نے جتنی بھی بہرحال تحقیق کی ہے، میرے نزدیک یہ بھی مکی ہے، مدنی نہیں ہے، یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ انشراح میں۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر آ رہی ہیں مکی صورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا خود۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کو پر وہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ ہجر میں، فاصدع بما تؤمر، پہلے 3 سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لو کی، جسے ہم کہیں گے، کبھی بھی آپ کی دعوت انڈر گراؤنڈ نہیں تھی، اس کو تو سمجھ لیجئے، یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے، لو کی۔ اور لو کی میں کیا تھا؟ پرسنل تعلق، پی پی کالز، لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے، انفرادی گفتگو میں آپ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے۔ پھر حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہیے۔ تو آپ کھڑے ہوئے کوہ صفا پر، آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، یہ وہاں کا دستور تھا، تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں، سارا واقعہ بیان نہیں کر سکتا۔
تو اس وقت لوگ لپک کر آئے اور ابو لہب بھی آیا آپ کا چچا. جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس نے کہا تباً لکا لہذا جماعتنا، ہم سمجھے تھے کوئی بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی تو ہمیں بلایا ہے، ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. چونکہ حضور بنو ہاشم کو 2 دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے تو اسے تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی. لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے، کوئی فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو جس شخص کے پاس بھی وہ خبر پہنچ جاتی تھی وہ کپڑے اتار کے مادرزاد برہنہ ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی صبح. تب لوگ سب دوڑتے تھے، جہاں تک آواز پہنچ گئی، جہاں تک نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ننگا کھڑا ہوا ایک آدمی اونچائی کے اوپر، دوڑتے تھے لوگ کہ کیا خبر ہے اس کے پاس. حضور معاذ اللہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا، لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا. وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں، وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی، دشمن آ کر حملہ کرے گا، لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے. بات کوئی تو ہنسی کی نکلے، خندہ صبح قیامت ہی صحیح، صبح قیامت بھی تو ہے نا آخر. تو اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس کام کے لیے بلایا تھا. تو فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم ہی کٹ گئی، وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی، جن کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے. یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے، لیکن حقیقت میں عالم غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں، تب اور وہ برباد ہو چکا ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آئے گی اس کا، نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساری عمر اور جمع کیا ہے. سیصلی نارا ذات لہب، وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا، یہ صنعت لفظی کہلائے گی ابو لہب، کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا، بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں، نہایت حسین و جمیل انسان تھا. اور اس کی بیوی بھی جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت عورت تھی. اور یہ دونوں جو ہے یہ سمجھیے کہ بڑی ایلیٹ کلاس تھی اس معاشرے کی. اس کے پاس منصب تھا، یہ خزانہ وزیر خزانہ تھا حرم کا. چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں. اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی، لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا، تو بڑا اونچا منصب دار تھا. تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے، اس کو رنگ ہم نے دیا ہے، ایسی ہی دہکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھونکیں گے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی کو بھی. کیوں؟ یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا حضور کا. بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا، دونوں. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو 3 مثالیں آئی تھیں، بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں، فرعون کی بیوی آسیہ. بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں، بیوی حضرت نوح کی اور بیوی حضرت لوط کی. ایک وہ جو نیک سرشت تھی اور نبی کی گود میں پلی، وہ حضرت مریم سلام علیہا. اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی، وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی. یہ بات نہیں تھی، وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی، جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں، اس طرح کی خاتون تھی. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا، حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر، تو وہ لا کر ایندھن اسے باندھ کر اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگ کو. یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حطب لکڑیاں، اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا. سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، جس کو حضور نے فرمایا ثلث قرآن، تہائی قرآن کی مساوی ہے. توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین سورت، مختصر ترین اور جامع ترین. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے نہیں، تنہا ہے. ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اثنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے. اکیلا، دی موسٹ یونیک پرسن. قل هو اللہ احد، تنہا ہے.
اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے۔ صمد کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ۔ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا۔ باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے، ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اعظم، کہ جو الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے، کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جورو اور بیوی، مت اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے، حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر، کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے۔ آخری 2 صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر 2 پہرے دار ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں، نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نزول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا، تو اس جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں، اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات، ایک یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر، جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے، اور کافی آپ کو دیر کو تکلیف رہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے جدید کچھ ریشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر منکر حدیث ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو توہین رسول کی کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے، تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا ہے، اور خون نکل گیا ہے تو زوفتاری ہوا ہے، زوفتاری ہوا تو بے ہوشی بھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ جسم جو ہے ان کا، اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے، بخار میں تکلیف ہوئی ہے، عالم نزع میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو لوازم ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے، ایک عصمت ملی ہے، ایک بزرگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ 2 صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین، یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ان دونوں کو 2 علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی۔ فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، یا گٹھلی، فالق الحب والنوائب، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے۔ اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے، در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا ہے۔ عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے۔
اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا۔ تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے، پوٹینشلی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے۔ جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ وہ جو اس کا ہے، جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ضعف بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں، شیاطین جن ہیں، ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے سلسلے من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے، یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے، شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے۔ اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو۔ اور اسی کتابیں ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور شکلوں میں نہ پڑیں۔ یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے۔ تعوذ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے، اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویذات ہوتے ہیں، اور وہ ایک دھندا بنا ہوا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے سیکھا، اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے، بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے، اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے۔ سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک، یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے۔ یہ دونوں پارے جو ہیں یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں۔ اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی، سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے
کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں، اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں، ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر رہا ہے، یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لیبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے، ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے، اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس۔ اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے گا۔ تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے گا۔ یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، بات تو ایک ہی ہے، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے، بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا۔ قل اعوذ برب الناس، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک الناس، اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم نے استعانت مانگی، اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا، باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے۔ تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے اس کے لیے، تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مثنیٰ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری صورت اور پہلی صورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔